أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश सुहेब और आपका पसंदीदा सेगमेंट स्टार नात ख्वां, जिसका सिलसिला जहां से हमने रोका था वहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे जज साहिबान फैसल साहब, शफीक साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, सना ख्वां भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो माशाल्लाह से हमारा अब आगे जो निजात का अशरा है वो अब शुरू हुआ चाहता है और हमें इस अशरे का भरपूर फ़ायदा उठाना है, दुआएँ मांगनी है, रहमतें, हिदायतें, बख्शिशें सब इकट्ठा करनी है। और मुझे याद आ गया, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, ए नबी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिलों पर कुफ्र लगा दिए गए। मैं मफ़हूम बता रही हूँ, तुम अपना पैगाम पहुँचा दो, लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी हैं जिनको हिदायत का रास्ता नहीं मिलने वाला। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि अपने क़ल्ब को रोशन रखिए और ये जो कुफ्र है ये अल्लाह ना करे कि हमारे दिलों पर रह जाए और हम आखिरत में शफात से और बख्शिश से महरूम रह जाएं। तो इस महीने का भरपूर फ़ायदा उठाइए, गिड़गिड़ा कर मांगिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बैठा ही हमें देने के लिए हुआ है। उसका तो काम ही है कि तुम शुक्र अदा करो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी झोली को भरूंगा। तो इस माह मुबारक का आखिरी अशरा है जिसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना है
اور اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ اب آغاز کرتے ہیں. اپنے پہلے ثنا خواں کو دعوت دیتے ہیں. یہاں پر ساحل رضا تشریف فرما ہے. ساحل 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس, آپ نعت پیش کیجئے. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا, آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا, اور سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا, اور سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا, لیکن وہ کبھی خواب. کیا بات ہے ساحل, آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ نعت پیش کی ہے, اور میں چاہوں گی کہ اگلے ثنا خواں کا رخ کروں. اور ماہم سلیم یہاں پر تشریف رکھتی ہیں. ماہم, آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا وقت ہے, آپ نعت پیش کیجئے, پھر جج صاحبان کی طرف بھی جائیں گے, لیکن پہلے آپ نعت پیش کیجئے. یا مصطفیٰ عطا ہو پرزن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ, بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا, بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو پرزن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو. جی بہت خوب, اور بڑی اچھی آپ نے ماہم نعت پڑھی ہے, اور بڑا جھوم کر آپ نے سما بنانے کی پوری کوشش کی, اور سما بنا بھی. باقی تو جج صاحبان بتائیں گے. آخری ثنا خواں کی طرف چلتے ہیں. ابو بکر شیرازی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. تو ابو بکر, آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا وقت ہے, آپ نعت پیش کیجئے, پھر ہم ججز کے پاس جائیں گے. باندھے ہاتھوں کی میری
رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا باندھے ہاتھوں کے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا باندھے ہاتھوں. کیا بات ہے ابو بکر, اور بس سبحان اللہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں یہ نعت پیش کی اور دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو سنتے جائیں, بس سنتے جائیں. باقی ہمیں بتائیں گے ہمارے جج صاحبان. جی فیصل صاحب اور شفیق صاحب. بھائی سب سے پہلے تو ساحل رضا صاحب کے لیے ماشاءاللہ بہت دعائیں. بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ, بہت جم کر پڑھا, اچھا پڑھا. اور ماہم سلیم ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا, سانس تھوڑی سی ٹوٹ گئی لیکن یہ ہے کہ اوورآل اچھا پڑھا. صحیح. اور ابو بکر شرازی کے لیے ادھر آؤ, ماشاءاللہ جیتے رہو, اللہ تعالیٰ بہت برکت دے. اب فائنل تک بیٹا ایسا ہی پڑھنا, بلکہ اس سے بھی اچھا پڑھنے کی کوشش کرنا, اللہ پاک برکت دے. یہ میرے ریمارکس ہیں اور میرے لحاظ سے جو ہے وہ ابو بکر جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں. صحیح. اور شفیق صاحب آپ کی کیا رائے؟ ماشاءاللہ ماہم نے جو اوپر جا کے انترے میں بالکل کنٹرول نہیں کر پائی آواز. دیکھو بیٹا محسوس ہوئی, سب کو آپ سب نے سنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح ساحل بھی رہ گیا تھا ایک جگہ, کوشش کی کلاسیکل کرنے کی لیکن وہ جگہ سے آؤٹ ہو گیا. اور ابو بکر شرازی بڑی زبردست اور ماشاءاللہ. شفیق صاحب مجھے لگا کہ تیاری سے بہت تیاری سے آئے ہیں ماشاءاللہ, اور ویسے بھی تیار لگ رہے ہیں اور ویسے بھی کیوں سر چلے نہیں بالکل واقعی انہوں نے تو جیسے کہتے ہیں نا یہ کلاسیکل کے ساتھ نعت, اور بڑا اچھا امتزاج تھا ان کی جو نعت تھی, مجھے بہت اچھا لگا. تو ناظرین اب ساحل رضا اور ماہم سلیم کو ہم الوداع کہیں گے, ان کے ساتھ جائیں گے اڈور کی طرف سے گفٹ ہیمپرز, ڈھیروں دعائیں. اور ابو بکر شرازی آپ کو آگے بھی اسی طرح محنت کرنی ہے, بھرپور تیاری کے ساتھ آنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سیگمنٹ کا اختتام ہوتا ہے اور انشاءاللہ سحر ٹرانسمیشن میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی حسین
पंजतन के घराने की क्या बात है, पंजतन के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, इब्न हैदर के नाना की क्या बात है, इब्न हैदर के नाना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, करम की आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। सुबहान अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शहरियार बहुत ही खूबसूरत पढ़ते हैं, क्या बात है जनाब। इफ्तार ट्रांसमिशन में रमज़ान में बोल में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज 20 रमज़ान मुबारक है, फ़तह मक्का का दिन है और दुनिया ने, कायनात ने ऐसा नज़ारा फिर कभी नहीं देखा जो फ़तह मक्का में था। आज हम फ़तह मक्का की जिस तरह सहरी में बात हुई, इस तरह इफ्तार में बात करेंगे, उन मनाजिर की बात करेंगे कि किस तरह जिन लोगों को बेयारो मददगार समझा गया, उन पर जुल्म ढाए गए। एक हमने जिस तरह ग़ज़वा बदर की बात की कि बेसरो सामानी थी, और आज के दिन 20 रमज़ान मुबारक को फ़तह मक्का जिस तरह हो रही है कि सैकड़ों घोड़े हैं, हज़ारों का लश्कर है कि सब कांप रहे हैं कि आज क्या होगा। वहाँ से अपने घरों से जिस तरह इनको निकाला गया, जुल्म रवा रखा गया, जानें ली गई, इनका बायकॉट किया गया जिन लोगों का, जिस तरह वो फिर मुहाजिरीन लौट रहे हैं, उनके साथ अंसार भी हैं, तो एक अजीब मंजर है। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम पूरे जोबन पर हमें नजर आता है। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है, कई करब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो आज वो फतह मक्का का दिन था जिस दिन वो सब मसीहा बनते हुए नजर आए, और एक एक शख्स जहां जहां गया रोशनी का मीनार बन गया। और उन्होंने कहा कि ये जब फतह मक्का, फिर जब इस्लाम का जिस तरह हमें नजर आता है एक रोब और दबदबा भी कि ये लोग हैं, और फिर वो इस्लाम का निफाज जिस तरह हमें नजर आता है, जो हमने गुफ्तगू की इन 20 रोज़ों में, फिर उसका निफाज पूरी तरह से और पूरी दुनिया में नजर आता है कि क्या इस्लाम है। फिर उसकी असल शक्ल नजर आई, और जिस तरह फिर बुत खत्म होते चले गए, वो सारा निज़ाम दुनिया से खत्म हो गया इसके बाद, और फलाही रियासत का निज़ाम, उसकी बुनियाद ये फिर फतह मक्का पे नजर आती है। तो अल्लामा अमीन शहीदी साहब से भी हम इस बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम इतिकाफ पर भी बात करेंगे कि फतह मक्का ना होती तो आज इस तरह गली कूचों में, हर जगह पर, हर शहर में आपको इतिकाफ की बहारें नजर आती हैं, ये ना होता फिर। और जनाब प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, और हमारे बहुत ही प्यारे प्रिंसिपल जामे नूरुल कुरान मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ हैं, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, मुफ्ती मोहम्मद वसीम बंदगी साहब और अल्लामा सईदुल हुसैनी साहब हमारे साथ हैं। तो जनाब बड़ा मुश्किल हो जाता है गुफ्तगू का आगाज़ किससे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर सभी हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, लेकिन आज मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब को जल्दी जाना है। तो मुफ्ती साहब, आज आपसे पहले फ़तह मक्का की बात हो जाए, उन मनाजिर की बात हो जाए कि क्या दिलकश ज़बरदस्त मनाजिर हैं। और जिस तरह मेरे वालिद साहब कहा करते हैं कि आज बड़ा अमेरिका में, दुनिया में जिक्र होता है जनाब ग़ुलामों के हुकूक़, और ये अभी चंद दहाइयों पहले मिले हैं अमेरिका में, और बड़ा जी वहाँ पर
اوباما جو ہے وہ جی سیاہ فام ہے اور اس کو صدر بنا دیا، دیکھیں جی امریکہ کتنا آگے ہے. وہ مناظر کیا تھے کہ غلام ہے، سیاہ فام ہے اور وہ کعبۃ اللہ پر جناب سب دیکھ رہے ہیں کہ کون یہ. اور کیا اس وقت وہ سرداروں کی کیفیت ہوگی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا عروج انسانیت کو ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسامہ بھائی، فتح مکہ جو ہے یہ صرف ایک وقوعہ نہیں ہے، یہ صرف ایک مارکہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے اسلام کا فیس پکچر ہے. اور پورے اسلام کا جو دامن ہے اس دامن پر ماتھے کا خوبصورت جھومر ہے. فتح مکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تربیت کیسے کرنی ہے، فتح مکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اخلاق کیسے پیش کرنا ہے، فتح مکہ یہ بتاتا ہے کہ طاقت کے باوجود آپ نے اپنے نفس پر کنٹرول کیسے کرنا ہے. فتح مکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ طاقتور ہو گئے ہیں تو کمزور کے ساتھ آپ نے کیسے پیش آنا ہے. فتح مکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب آپ لاؤ لشکر کے اعتبار سے آپ کی تعداد کثیر نفر کی طرف چلی جائے تو آپ نے کمزوروں کے ساتھ یا اپنے مخالفین کے ساتھ کون سا بیہیویئر اختیار کرنا ہے. فتح مکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آج بدلے کا دن نہیں، الیوم یوم الملحمہ کا دن نہیں، آج لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، میں نے آج تمہیں اس طرح معاف کیا جس طرح میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا. فتح مکہ جو ہے وہ پورے اسلام کا ایک تعارف ہے. فتح مکہ اسلام کا وہ چیپٹر ہے کہ ایک ایک مسلمان کو وہاں سے ایسا سبق ملتا ہے کہ آج اگر مسلمان نے زندگی گزارنی وہ ہو. واقعات بتائیں کہ کس طرح کون لوگ آج داخل ہو رہے ہیں، جن کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے گئے، کیا کیا ہوا. حضرت امیر حمزہ سے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا، کس طرح ان کو شہید کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا، کون کون لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، کس طرح ان کو نکالا گیا. مکہ کی سرزمین پر ایک بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو بلال حبشی کے نام سے آج امت جانتی ہے. یہ وہ بلال ہیں کہ جو اکثر خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورج کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یعنی مجھے اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کیونکہ میرا جو آقا تھا امیہ بن حلف وہ بڑا سخت مزاج تھا اور مجھے اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. میں نے آسمان کو مکہ المکرمہ میں بڑا کم دیکھا، میں نے سورج کی طرف بڑا کم دیکھا کیونکہ میری نظریں ہر وقت جھکی ہوتی تھیں. لیکن آج وہی بلال جب واپس آئے تو اسلام نے یہ عزت دی. جب اسلام کا لاؤ لشکر مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے وقت فرماتے ہیں، اب اذان کا وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہاں کوئی اور ہوتا تو کسی بڑے آدمی کو یہ اعزاز ملتا کہ آج وہ خانہ کعبہ میں اپنا اذان دیتا. اگرچہ بلال حبشی مسلمانوں کے نزدیک بہت بڑے ہیں لیکن اس زمانے کے اعتبار سے وہ غلام تصور کیے جاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے لشکر کی طرف دیکھا اور بلال کی طرف اشارہ فرمایا، بلال آگے آ جائیے. حضرت بلال آگے آئے. اذان نیچے بھی کھڑے ہو کر دی جا سکتی تھی لیکن اس بلال کو جن لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، اس بلال کو جن لوگوں نے اس مکہ میں گھسٹتے ہوئے دیکھا، اس بلال کا خون وہاں پر مکہ کی پتھریلی زمین پر جنہوں نے نکلتے ہوئے نچڑتے ہوئے دیکھا، آج وہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بلال، یہ خوبصورت لوگ نیچے کھڑے ہیں، رنگ کے گورے لوگ نیچے کھڑے ہیں، اور وہ حبشے کا کالا بلال جسے اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. آج اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ بلال اذان دینی ہے. فرمایا یا رسول اللہ کہاں پہ؟ فرمایا نیچے نہیں، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینی ہے. اور صرف اسی بھی بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے آ رہے ہیں، خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں تو لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سواری پہ آپ کے پیچھے ابو بکر صدیق نہیں بیٹھے، آپ کی سواری پہ فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ نہیں بیٹھے، یہ بڑے لوگ تھے. آپ کی سواری میں آپ کے پیچھے کون بیٹھے؟ غلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ کے پیچھے وہ بیٹھے ہیں. اور جب ایک صحابی نے اعلان کیا نا کہ الیوم یوم الملحمہ، ملحمہ کہتے ہیں لحم سے نکلنے کو، یعنی گوشت اتارنے کو، بوٹیاں کرنے کو، اور صحابہ اکرام اپنی تلواروں کو بار بار یوں نیام سے نکال کر یوں دیکھ رہے ہیں کہ آج تو بدر کے بدلے کا دن ہے، آج احد کے بدلے کا دن ہے، آج جو انہوں نے مکہ سے رات کی تاریکی میں نکلنے پر مجبور کیا آج اس کا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اعلان فرمایا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا حکم ہے سارے رک جاؤ. جب سارے رک گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. فرمایا ابو بکر ان سے کہہ دو کہ آج بدلے کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے، آج انتقام کا نہیں، آج چھوڑنے کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں، آج عنایت کرنے کا دن ہے. اور میں یوں کہنا چاہتا ہوں اسامہ بھائی، اس سے
ایک جملہ آگے بڑھ کر، اگر یہ طاقت یہاں کسی اور کی ہوتی، اسلام کی نہ ہوتی، اگر یہاں لیڈر کوئی اور ہوتا، محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، اگر یہاں پہ کمان کوئی اور کر رہا ہوتا، کماندان کوئی اور ہوتا، آج میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو فتح مکہ کا یہ منظر نہ ہوتا، منظر کچھ اور ہوتا. یہاں لاشیں گرتی، یہاں خون گرتا، یہاں بوٹیاں اترتی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا، فیس پکچر دی. آج پوری دنیا اسلام کو دہشت گردی سے اپنا ترتیب دیتی ہے کہ جناب اس تشبیہ دیتی ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے. اور اسلام نے اپنی فیس پکچر دنیا کی سب سے پہلی بڑی طاقت آنے کے بعد کیا دی کہ وہاں کسی ایک بندے کا خون بھی نہیں بہایا گیا. کتیا کے بچوں کے لیے راستہ بدلا گیا، جانوروں کا احترام کیا گیا، پانی کو آزاد چھوڑا گیا. اور جب سامنے کچھ عورتیں آئیں تو اشارہ کیا گیا، 10,000 صحابہ کا لشکر نظریں نیچی کر کے گزر رہا ہے. اور وہ عورتیں کون تھیں؟ ام عفارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک قبیلے کی بہت بڑی سربراہ عورت تھی اس زمانے میں. وہ پورے لاؤ لشکر کو لے کر مسلمان ہو گئی. آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں آج دیکھ لیں جو اسلام کو کہتے ہیں جناب یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، وہ اسلام کو دہشت گردی کا نام دینے والے کاش یہ مکہ کی فتح کو پڑھتے، یہ اس لشکر کو پڑھتے، اس آمد کو پڑھتے، اس انتظار کو پڑھتے، وہاں پہ امن کو پڑھتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے وہاں لوگوں کو پناہ دی، وہ اکرمہ تھے، وہ حضرت ابو سفیان تھے، جس طرح ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے والوں کو پناہ کا اعلان کیا گیا، یہ لوگ اس کو پڑھتے تو ان لوگوں کو نظر آتا کہ دہشت گرد مسلمان نہیں بلکہ دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے 16 لاکھ افراد کا خون افغانستان میں بہایا، لاکھوں افراد کا خون عراق میں بہایا، سیریا میں بہایا. اور جو آج بھی کشمیر کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں اور جن کو ان کی بیک اپ حاصل ہے، یہ ان کو نظر آتا کہ دہشت گرد کون ہے. اتنا امن کی بات کرنے کے باوجود، امن پیش کرنے کے باوجود بھی اگر دہشت گردی ان کو اسلام پہ نظر آتی ہے تو یہ صرف اسلام دشمنی ہے، اسلام سے بدزنی ہے، اسلام کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا جا رہا ہے. ورنہ اسلام جتنا پرامن مذہب ہے، آپ دیکھیں 127 جنگیں لڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چند افراد کی لاشیں نظر نہیں آتی، لیکن یہاں چھوٹی چھوٹی جنگوں میں آپ دیکھ لیں افغانستان کا کیا حشر نشر کیا پوری دنیا میں. تو میں آخری میسج یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح مکہ کا جو دن ہے اس دن پر پوری زندگی گزارنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اور من اعتکف عشرین کان کحجتین وعمرتین. آج بہت سارے مسلمان اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، تو یہ حدیث کا ترجمہ سن لیجئے کہ اور آپ کو اعتکاف میں کچھ ملے یا نہ ملے، کامل 2 حج اور 2 عمروں کی سعادت تو ضرور مل جائے گی. من اعتکف عشرین کان کحجتین وعمرتین. اللہ عمل کی توفیق نصیب. آمین آمین. ہمیں ابھی چونکہ ہمارا انتظار دوسرے سیٹ پر ہو رہا ہے، ماوش ہمارے ساتھ ہیں. ماوش، آج سٹار ڈیبیٹر میں کون کون ہے، موضوع کیا ہے بتائیں، پھر ہم واپس آئیں گے تو ہم اعتکاف کے حوالے سے بھی بات کریں گے. جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. ناظرین، میں ہوں ماہوش تبسم اور آج کا جو ہمارا تقریری مقابلہ ہے وہ بچوں ہی کے درمیان ہے. تقریری مقابلے ویسے ہی بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، لیکن جب بچوں کے درمیان مقابلہ ہو تو وہ انٹرسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی مشکل بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے جتنے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے دل بھی اتنے ہی چھوٹے ہوتے ہیں. اور جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائے ہیں تو ان کے جو دل ہیں وہ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میرا جو اپنا دل ہے وہ بھی تھوڑا سا عجیب سا ہو جاتا ہے. تو آج کا ہمارا جو کمپٹیشن ہے سمیہ اور مدثر، وہ بچوں کے درمیان ہے، تو آپ لوگوں کے لیے بھی تھوڑا مشکل ہو جائے گا ججمنٹ کرنا. پہلے بھی ہمارے لیے کافی مشکل ہوا کیونکہ بچوں میں ٹیلنٹ بھی زیادہ ہے. بچے ایک تو پوری تیاری کے ساتھ یاد کر کے تقریر آتے ہیں. ہم نے بڑے اچھے مقابلے دیکھیں اور یقیناً ونرز آ رہے ہیں، ٹف ہوگا مقابلہ، تو اور ٹف ہوگا. اور ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا مزے کا ٹاپک ہے. آج کا ٹاپک ہے جی بیچارے بچے. بچے خیر بیچارے تو بالکل نہیں ہوتے، آج کل کے بچے تو بالکل بھی بیچارے نہیں. بچے بیچارے ہوتے ہیں، رہنے دیں اب، بس اب چھوڑ دیں. تو جناب آج ہمارے ساتھ جو 3 کنٹیسٹنٹس ہیں وہ تینوں ہی بچے ہیں. اب وہ بیچارے بچے ہیں یا پھر بیچارے نہیں ہیں، اس کا فیصلہ تو تبھی ہوگا جب وہ ڈائس پر آئیں گے. تو بلاتے ہیں آج کی ہماری جو پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں، وہ ہیں جی حوریہ نور. گڈ لک حوریہ. کریں سٹارٹ؟ جی چلیں سٹارٹ. فنکار کی سب سے بڑی قوت اس کا تخیل ہوتا ہے صدر علی وقار، اور اسی کے سہارے وہ نئے جہانوں کی سیر کرتا ہے. ہم بچے بھی ایسے ہی فنکار ہیں. معذرت چاہتی ہوں صدر علی وقار کہ خود کو بچہ کہہ رہی ہوں. اب تو ہم نہ بچوں میں شمار ہوتے ہیں نہ بڑوں میں، کہ جسم پہلوانہ، شکل معصومانہ،
اور حرکتیں پچکانا ہی ہے، اس لیے سب سے بڑے بیچارے تو ہم خود ہیں۔ ویسے صدر علی وقار نے بھی تو پچھلے راؤنڈ میں بڑی عمر کا کہہ ڈالا تھا۔ خیر چھوڑیں، بات ہو رہی تھی نئے جہانوں کی سیر کی۔ موضوع ملتے ہی ہمارے تخیل کے گھوڑے بچوں کی بیچارگی کی داستان سوچتے سوچتے اسٹار ڈیبیٹ کی فائنل تک جا دوڑے، لیکن واہ قسمت کہ امی کی دپ نے پھر زمین پر لاپٹ کھا۔ صدر علی وقار اب تو بچوں پر بھی شفقت ہو گئی، جی وہی اسکول بند، لیکن یہ تو آپ کی سوچ ہے نا، بیچارے بچے پچھلے سال کا حال سوچ سوچ کر سہمے ہوئے ہیں کہ جب بیچارے خوفزدہ سارا دن دہشت میں کاٹتے، یہ کرو وہ کرو، نہ کرو تو ڈانٹ یا پھر رہنے دیں، ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی۔ مطلب ہونہار بچوں سے بیچارے بچے نکمے اور نالائق کہلائے جانے لگے۔ کسی بیچارے کو اڑتی چپل میزائل کی طرح لگی تو کسی کو جھاڑو اور بیلن جیسے ہتھیاروں کی دھلائی 1400 طبق روشن کروا گئی۔ صدر علی وقار کرونا وائرس کا جنہیں سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ تو مزے میں ہے، اور ہم بیچارے بچے ماسک لگائے ہاتھ دھو دھو کر بیزار ہیں، نہ کہیں جانا نہ سیر و تفریح کرنا، صبح اٹھتے ہی جمائیاں روک روک کر کلاس لو یا پھر گھر کے کام کرو۔ ویسے علی وقار یہاں احتجاج وہاں دھرنا یہ مظاہرہ تو ہوتا رہتا ہے، مگر مجال ہے جو کسی نے بچوں کی بیچارگی پر ایک آواز بھی اٹھائی ہو، ہنسو تو پٹو، رونا آ جائے تو تماشا کرنے کے تانے ہی ملے۔ ویسے تماشے تو پچھلے دنوں ہماری ملک کی سیاست میں بھی بہت ہوا، خیر جانے دیں، بچوں کو نہ سیاست کی سمجھ، نہ کرپشن اور نہ ہی ضمیر فروشی کا تھا پتہ۔ علی وقار دنیا چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر زندگی کے آثار ڈھونڈے جا رہے ہیں، مگر بیچارے ہمارے بچے کالے دی لباس کی شوقین اور پتہ نہیں جی کون سا نشہ کرتا ہے کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آن لائن پڑھ کے کون سا بن جانا تھا میرے بھائی نے، ڈاکٹر یا انجینئر، ہو گیا وہ بھی ایک پیپر میں فیل۔ میرے ابا کے بھی صبر کا پیمانہ ہوا لبریز، اور پھر کچھ یوں ہوا کہ اس مرتبہ بھی آئے ہیں نمبر تیرے تو کم۔ رسوائیوں کا کیا میری دفتر بنے گا تو؟ بیٹے کے سر پر دے کر چپت ابا نے یہ کہا، پھر فیل ہو گیا ہے، منسٹر بنے گا تو۔ دل پر لیا ہوا تھا انہوں نے آپ لوگوں کی وہ والی بات کو جو آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم کہی تھی کہ آپ باقی دونوں سے عمر میں تھوڑی زیادہ ہیں۔ چلیں خیر، لیکن وہ بچوں کی کیٹیگری میں تھی، انہوں نے جب اپنی عمر بتائی، بالکل ایسا۔ چلیں جی، نیکسٹ جو ہماری آج کی ڈیبیٹر ہیں وہ ہیں سیدہ تحریم حسن۔ تو ویسے کیسی لگی آپ لوگوں کو تقریر اس کی؟ حوریہ کی تقریر اچھی تھی، لیکن وہی والی بات ہے مدثر جو ہم کرتے ہیں اکثر کہ جو مزاحیہ تقریر ہوتی ہے اس میں سب سے مشکل کام ہی آڈینس کو ہنسانا ہے۔ جی آپ پنچ لائن بڑی ایک دو چیزیں ہی ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ کو ہنسی آتی ہے، بہت کم تقاریر میں نے ایسی سنی ہے کہ آپ کو پوری تقریر کے دوران ہی آپ انجوائے کریں اس کو۔ تو آ گئی ہے ہماری جی نیکسٹ ڈیبیٹر، ریڈی ہیں آپ تحریم؟ اسٹارٹ کریں، چلیں اسٹارٹ۔ بیچارے بچے، ان بیچاروں میں ہر عمر کے بچے شامل ہیں۔ بچپن ختم تو نہیں ہوتا، ہر انسان کے اندر کا بچہ ہر عمر میں موجود رہتا ہے، اس طرح بیچاروں کی فہرست طویل ہے۔ ویسے ایک بات کہہ دوں، سارے بیچارے نہیں ہوتے، اور جو بیچارے ہوتے ہیں وہ سارے نہیں ہوتے۔ ایک 75 سالہ بچے کو دیکھا جو 2 سال کے بچے کی طرح چاکلیٹ کھانے میں مصروف، دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے کپڑوں کو بھی چاکلیٹ کی لذت سے آشنا کر رہے تھے۔ بیچارگی یہ تھی کہ چاکلیٹ سنبھل نہیں رہی تھی۔ کم عمر کے بچے ہی بیچارے نہیں ہوتے، بڑی عمر تک پہنچتے پہنچتے بیچارگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ابھی 2 ایسے بچوں کو دیکھا جن کی عمروں میں کئی دہائیوں کا فرق تھا، 5 سال سے لے کر 65 سال تک۔ دونوں بچے آپس میں کھیل رہے تھے، چیز کھا رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق میں ناراض بھی ہو رہے تھے، اور منہ بنا بنا کر کسی ایک کی آنکھ سے آنسو روا ہو گیا تو دوسرے نے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔ اتنے میں ایک 30 سال کے بچے کی آواز آئی، چلیں بھائی گھر کے اندر، مغرب ہو چکی ہے، اور دونوں بچے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گھر کی طرف چل دیے۔ ایک بچہ پوتا تھا، دوسرا دادا۔ میرے گھر میں بھی 2 بچیاں رہتی ہیں، ایک میرے نانا کی بچی اور ایک میرے باپ کی بچی، لیکن جب میرے دادا کا بچہ آتا ہے تو 3 ہو جاتے ہیں۔ یہ تینوں آپس میں کبھی کبھار لڑتے ہیں، منہ بھی بناتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو مناتے ہیں، پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں میں بیچارہ کوئی نہیں ہے، تینوں ایک دوسرے کے چارہ گر ہیں۔ جناب علی، جب کسی بچے کو یہ کہا جائے نا کہ بیچارہ بچہ، تو اس کی بیچارگی ختم ہو جاتی ہے،
کیونکہ یہ آواز اس کے چارہ کی ہوتی ہے۔ اندر کا بچہ ہنسنے اور رونے کے لمحات میں اپنا احساس دلاتا ہے، وہیں اس کی بیچارگی کا بھی احساس ہو جاتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ فرشتہ ہو جاؤں، میری خواہش ہے کہ فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹوں کہ بچہ ہو جاؤں۔ شکریہ۔ بہت معصومانہ انداز میں انہوں نے تقریر کی ہے، بڑا پیارا انداز تھا۔ اگلی ہماری آج کی جو مقررہ ہیں وہ ہیں جی آمنہ ریاض۔ انہوں نے پچھلے مقابلے میں بھی بہت اچھی تقریر کی تھی اور انشاءاللہ آج بھی بڑی اچھی تقریر کرنے جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے آمنہ، آ جائیں۔ کیا نام؟ آمنہ ریاض۔ کریں سٹارٹ؟ ریڈی ہیں آپ؟ جی۔ چلیں سٹارٹ۔ جیسے شادی میں بٹنے والے سوکھے چھوارے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمارے دور کے بچے بیچارے ہوتے ہیں۔ صدر علی وقار، میں نے رات خواب میں انگور کے گچھے دیکھے جس میں لٹکے ہوئے قسم قسم کے بچے دیکھے۔ بچوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں، کچھ بچے ماں کے لاڈلے ہوتے ہیں، ان کے نخرے ڈھیر سارے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے کوارے ہوتے ہیں اور اتنے شدید کوارے ہوتے ہیں کہ تاش کے کھیل میں رانی تک ان کے پتوں میں آنا گوارا نہیں کرتی۔ کچھ بچے نزاکت کے مارے ہوتے ہیں، یہ ہی اور شی کے درمیانی اشارے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، مگر ہم نے تو دیکھا بھی اور سنا بھی کہ بچے ہی تو پورے سیاسی ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک سیاسی بچے نے فرمایا جب زیادہ بارش ہو تو زیادہ پانی آتا ہے، کم بارش ہو تو کم پانی آتا ہے۔ یہ سن کر ہم تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوبنے لگے۔ بڑے تو بڑے ماں کی گود میں انگوٹھا چوستے بچے بھی یہ کہنے لگے، یہ کس نے زمین پر اتارے بچے، یہ عقل کے دشمن بیچارے بچے، یہ عقل کے دشمن بیچارے بچے۔ صدر اعلی وقار، کرونا سے دوچارگی نے بچوں کی بیچارگی کو ایک نئی تازگی اور منفرد آوارگی بخشی کہ ماسک لگا لگا کر ہماری ناک پکوڑا، ڈیٹول ڈال ڈال کر ہمارا جسم کٹورا، سینیٹائزر لگا لگا کر ہمارا ہاتھ ہتھوڑا بن چکا ہے۔ اب یہ حال ہے کہ سینیٹائزر نے ہاتھ سے کھیلنے کی لکیریں مٹا کر تقریر کی لکیریں سجا دی ہیں۔ پڑھنے کی لکیروں پر سکون طاری ہے کہ پنجاب کے بعد اب آ گئی سندھ میں چھٹیوں کی باری ہے۔ چھٹیوں سے یاد آیا، ویسے سمیہ باجی آپ کے زمانے میں انکل سینٹا کلوز، میرا مطلب ہے انکل پرشفقت ہوتے تو آپ کے خیالات و جذبات بھی ہم بیچارے بچوں کی طرح یہی ہوتے کہ لکھنا پڑھنا چھٹ دے، بس کرونا تے رکھ آس، چک رضائی تے سو جا بندیا، شفقت کرے گا پاس، شفقت کرے گا پاس۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت زبردست۔ آمنہ آ جائیں واپس۔ سیدہ تحریم اور حوریہ آپ لوگ بھی ڈائس پر آ جائیں۔ ججز، مشکل فیصلہ آج کی میں دیکھ لوں میرے لیے آپ کیلکولیشنز کریں گے، لیکن میرے مائنڈ میں تو جو ہے اللہ کرے آپ لوگوں کی بھی وہی ہو۔ اتفاق ایسا ہے کہ جو میرے پاس جہاں جس میں نمبر کم ہے ویسے سمیہ کے پاس نمبر بھی کم ہے، اور لیکن اوور آل جو کیلکولیشن کے بعد نمبر ہیں وہ آج کی ونر آمنہ ریاض ہیں۔ بالکل، میرا بھی آمنہ ریاض آج کی ونر ہیں۔ تحریم حسن اور حوریہ، تحریم کو تو میں کہوں گا یہ تقریر مجھے دان کر جائیں، تحریم میں رکھ لوں۔ آپ دونوں نے بھی تقاریر بہت اچھی کی ہیں، ایسا نہیں ہے اور کہ حوریہ کو ہم اگلے رمضان میں، کیونکہ ابھی سے ہمارے کوآرڈینیٹر سے اگلے رمضان میں بڑوں والے کمپٹیشن میں ہم ان کو لڑوائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ شدید اعتراض ہے مدثر کو۔ ایک سال بعد تو آپ بڑی ہو کہہ جائیں رہی گی ہیں کہ میں بڑی ہو رہی ہوں، نہ میں بڑوں میں شمار ہوتی ہوں نہ میں بچوں۔ ہم آپ کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ نہیں، اب مدثر نے کہہ دیا ہے نیکسٹ نہیں، ہماری ایئر بہت اچھی اسپیکر ہوں گی انشاءاللہ، بڑوں میں بلائیں گے۔ جو حوریہ لیکن آمنہ کو بہت مبارک۔ چلے خیر، تحریم اور حوریہ آپ دونوں کے ساتھ جائیں گے ڈور کے گفٹ ہیمپرز، اور جو ہماری آج کی ونر ہیں وہ ہیں آمنہ جائیں گی نیکسٹ راؤنڈ میں ہمارے ساتھ۔ اور ناظرین، تقریری مقابلہ آج کا کافی اچھا رہا، بہت انٹرسٹنگ تھا، بہت مزہ آیا۔ اب ہم اپنے کوئز کمپٹیشن کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں مین سیٹ کی طرف۔ سے پہلے مشیت
نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، اور وہ چراغ محبت جو روزے ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا، اور وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامکان میں جلایا گیا، نور سے ان کے آخر جہاں تا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا، نور سے ان کے آخر جہاں تا جہاں ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا، اور وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، اور وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اور حشر کا غم مجھے کس لیے ہو کرم، میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اچھا جی علامہ صاحب، آپ سے ایک سوال، اسامہ بھائی چھوڑ کر گئے تھے وہ سوال، بات تم فتح مکہ کی کر رہے ہیں، لیکن آج سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بہن اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، تو اعتکاف کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، رہنمائی لینا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
دیکھیے عام طور پر جو ہمارے ہاں روایت چلی آ رہی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن لوگ مسجدوں میں اور عام طور پر خواتین گھروں میں اعتکاف پر بیٹھتی ہیں. یہ اعتکاف گویا جہاں شرعی حکم ہے وہیں پر انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے جانے کے لیے، توبہ کے لیے، دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے گوشے تنہائی اختیار کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ دنیا کی قدورتوں سے اپنے آپ کو پاک کر سکے اور اللہ سے دنیا اور آخرت مانگ سکے. بالکل عام جو تصور ہے وہ یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. بالکل. لیکن جس میں سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی میں اسامہ بھائی سے بھی یہ عرض کرا تھا بریک کے دوران کہ دیکھیں انسان کے اندر کی دنیا باہر کی دنیا کی طرح سے ہے. آپ کی گاڑی باہر پارکنگ میں کھڑی ہو، صرف ایک دن کھڑی ہو اور آپ کا ڈرائیور اس کا شیشہ صاف نہ کرے تو آپ اگلے دن باہر کا منظر دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ اتنی مٹی کی تہ جمی ہوتی ہے. یہ دل بھی ایسے شیشے اور آئینے کی مانند ہے. اس دل کو ہر لمحے صاف اور پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو دل کی پاکیزگی اور صفائی ہے، اس کے لیے جیسے اس شیشے کے لیے، اسکرین کے لیے آپ پانی استعمال کرتی ہیں، اس دل کے لیے آنسو ہوتے ہیں جو اس دل کو شیشہ آئینہ نما بنا دیتے ہیں. لیکن یہ آنسو کسی کے مارنے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی درد کی وجہ سے نہیں ہے، باہر کے درد کی وجہ سے، بلکہ یہ اندر کے درد کی وجہ سے ہے. یہ جو اندر کا درد ہے یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. گناہ خود درد ہے، گناہ خود درد ہے. لیکن اس درد کو کون محسوس کرتا ہے؟ جو زندہ ہو، جو صحت مند ہو، جو اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو وہ اس درد کو محسوس نہیں کرتا. بہت سارے بیماروں کو آپ دیکھتے ہیں بیڈ پہ وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوتے ہیں بے سدھ، ان کو درد ہو رہا ہے لیکن ان کا احساس درد کا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. جب وہ احساس ختم ہو جائے تو وہ درد کو محسوس کبھی بھی نہیں کرتے. لیکن ایک زندہ انسان ہو، صحت مند انسان ہو، اس کو کوئی سوئی چبھے تو وہ فوراً اس درد کو محسوس کرتا ہے اور درد کے جواب میں رد عمل بھی دیتا ہے. تو ایک گناہگار انسان وہ توبہ کر سکتا ہے جس کو گناہ کے درد کا احساس ہو. اگر وہ احساس ہی نہ ہو تو توبہ کس چیز کا؟ اس لیے جب ہم کہتے ہیں یا ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ 70 بار استغفار کرو، تو یہ استغفار زبانی استغفار نہیں ہے. زبانی استغفار یعنی جملہ، ایک لفظ. اس لفظ کا کوئی رول نہیں ہے جب تک وہ لفظ مرہم بن کر روح کے اندر موجود ان زخموں پر نہ لگایا جائے اور وہ زخم مندمل نہ ہوں، اور وہ زخم گناہ کے ہیں. لہٰذا جب ہم اعتکاف کی بات کرتے ہیں تو اعتکاف کے لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت انسان یہ نیت کر لے کہ ان 10 دنوں میں نے صرف اور صرف اپنی بیماریوں کا علاج کروانا ہے. گویا میں ہسپتال کے اس ایمرجنسی یا آئسولیشن روم میں داخل ہو رہا ہوں جہاں پر اب باہر کے جراثیم کا داخلہ منع ہے. کیا بات ہے. اگر اس طرح سے ہم کسی اعتکاف میں جاتے ہیں تو اس اعتکاف کے نتیجے میں جب ہم اس اعتکاف سے باہر نکلیں گے تو مکمل صحت یاب ہو کر نکلیں گے. کیا بات ہے. لیکن اگر ہم جراثیم لے کر جائیں اور اس ماحول میں بھی، چاہے وہ مسجد کا ماحول ہو یا گھر کا ماحول ہو، جراثیم کو آنے جانے کی اجازت ہو، بیماریوں کو آنے جانے کی اجازت ہو، ہمارے باہر کے رویے اور اندر کے رویے میں کوئی فرق نہ ہو، ہماری روح میں تڑپ پیدا نہ ہو، ہمارے اندر درد کا احساس پیدا نہ ہو، دعائیں اور مناجاتیں ہمیں رلا نہ سکیں. نبی کریم سے منقول وہ مناجاتیں جو مناجاتیں انسان کو تڑپا دیتی ہیں. دعائے ابو حمزہ صومالی نبی کریم سے منقول دعا ہے. دعائے مسجد کوفہ امیر المؤمنین سے منقول دعا ہے. آپ نیٹ سرچ کیجئے اور نکالیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک عبد اور معبود کے درمیان عبودیت اور بندگی کا اتنا مضبوط رشتہ انبیاء کے ہاں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو نبی کریم کے ہاں نظر آتا ہے. آپ کو اتنا اعلیٰ رشتہ ہے. اور جب آپ ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہی کے صعود کی ایک شکل ہے، یعنی اس بلند روح سے نکلنے والی وہ آواز جو نبی کریم کی ہے.
یا امیر المؤمنین کی ہے. آپ ان دعاؤں کے ذریعے سے, مناجاتوں کے ذریعے سے اپنی روح کو پاکیزگی عطا کریں, اس کے بعد اس کے نتائج دیکھیں. جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ اس کیفیت کے ساتھ نکلیں گے جس کیفیت کے ساتھ آپ احرام سے باہر نکلے ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان. جی عابد مبارک صاحب. جی اچھا, میرے خیال ہے ہاں آپ کی آواز نہیں جا رہی. تو عابد مبارک صاحب, جس طرح فتح مکہ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, تڑپ کی انہوں نے بات کی, اللہ کی تڑپ میں لوگ بیٹھ رہے ہیں اعتکاف میں اور لیلۃ القدر کی تلاش میں, بڑی خوبصورت علامہ صاحب نے بات کی. تو ساتھ ساتھ چونکہ فتح مکہ کا بھی ہے, تو مجھے باتوں میں خیال یہ آ رہا تھا کہ کیا تڑپ ہوگی اس وقت ان مسلمانوں کی جو چاہتے تھے کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا اور ان کو اجازت نہیں تھی. آج فتح مکہ کے وقت وہ تمام جو ان پر پابندیاں تھیں وہ ہٹتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. تمام ہی مسلمانوں کو جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں میری طرف سے ہزارہ مبارکباد. ایک حدیث پاک سناؤں گا. جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا زمین سے آسمان. اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے. میری بہنیں بھی اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. آج کل سرکاری فتویٰ پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے کہ مرد بھی گھر میں بیٹھ جائیں, تو غلط فتویٰ ہے, اس پر بالکل کوئی عمل نہ کرے, اعتکاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مسجدیں مردوں کے لیے ہیں اور عورتیں گھروں کے لیے ہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. اب آپ والی بات فتح مکہ کی. فتح مکہ کسی بھی قوم, کسی بھی نیشن, کسی بھی جو ہے وہ دنیا کے خطے کا ایونٹ ہوتا تو میرا خیال ہے ہمارا میڈیا اس کو پورا مہینہ چلا رہا ہوتا, ویلنٹائن ڈے کی طرح, فلانے ڈے کی طرح, فلانے ڈے کی طرح. یہ اتنی عظیم کامیابی ہے جس کے بعد دنیا کا نقشہ پلٹ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو زبان دی تھی اس زبان کو پورا کیا. جب صلح حدیبیہ ہوا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سا آپ معاہدہ کرنے لگے ہیں؟ تو صحابہ اکرام اپنی تشویش کا اظہار کریں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ خیر کرے گا. پتہ ہے اس کی ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں, اگر کوئی ہمارا شخص مسلمان جو تمہارے پاس ہے وہ بھاگ کر ہمارے پاس آ جائے گا اپنی جان بچانے کے لیے, ہم اس کو بھی واپس کر دیں گے. یا رسول اللہ اتنی مشکل سے نکل کے آئے, حضور نے واپس بھی کیا, پریکٹیکلی بھی واپس کیا. یہ شرائط ایسی تھیں جو کسی اور کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, لیکن اللہ جانتا تھا, اس کا حبیب جانتا تھا. اب رزلٹ کیا آنے والا ہے؟ صلح حدیبیہ اگر ہم کہیں توڑنے کی بات تو پھر جناب لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں نے جو ہے نا وہ عہد شکنی کر دی, معاہدہ توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ماحول ایسا بنایا, ایک قبیلہ جو ہمارا ساتھی تھا اس پر اس کافروں نے حملہ کر دیا اس قبیلے کے ساتھ مل کر جو ان کا ساتھی تھا. یعنی دو الگ الگ قبیلے تھے, سب کو اختیار تھا جس کے ساتھ مرضی مل جاؤ. ایک ہماری طرف آ گئے بنو خزاعہ, ایک ان کی طرف چلے گئے. اب وہ انہوں نے ان کے ساتھ مل کر نقاب پوشوں نے ہمارے والے قبیلے جو ہم سے حلیف تھا حملہ کر دیا. وہ حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور کافروں نے ہم کو مارا, اتنا ظلم کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اخلاق ہے نا, سبحان اللہ, 3 شرائط لکھ کے بھیج دی کہ جاؤ ان کا نقصان پورا کرو, قاتل حوالے کرو, ٹھیک ہے نا, یا پھر معاہدہ توڑ دو. انہوں نے بولا تیسری والی مانیں گے ہم, معاہدہ توڑ دو. بڑے غرور میں تھے, تکبر میں تھے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ. اور وہ قریش بھاگے کہ یہ تو ہم نے تکبر میں کہہ تو دیا ہے, اس کا رزلٹ کچھ اور نہ آ جائے. بنو سفیان آئے نہیں, ہم معاہدہ ریوائز کرنا چاہتے ہیں, ریوائز نہیں کرو, معاہدہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خاموشی سے کہا جی اب تیاری کریں. 10,000 کا لشکر اب نکلتا ہے مدینہ طیبہ سے, سبحان اللہ. کیا بات. اچھا کسی کو نہیں پتا کدھر جا رہے ہیں, بولا جی چلیں جی اب مہم ہے, ایک مہم پہ جا رہے ہیں. رستے میں 2,000 اور مل جاتے ہیں, 12,000 کا لشکر ہے, اور وہاں پر خاموشی سے پہنچ جاتے ہیں. ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنی جلدی معاہدہ ٹوٹنے کے بعد اتنی جلدی سر پہ بھی آ جائیں گے. یہ سب اللہ کی حکمتیں تھی. کیا بات. اب اس کے بعد وہاں جب ٹھہرے تو ابو سفیان دوبارہ آئے. ابو سفیان کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھے اپنے عباس کو کہ ان کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے دکھاؤ. اس وقت وہ کافروں کے سردار تھے, کہ دکھاؤ ہمارا لشکر. جب وہ لشکر دیکھ رہا تھا تو ایک صحابی نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ, آج گوشت اتارنے کا دن ہے. اور وہ ڈرا ہوا نیچے آیا,
تو میرے آقا علیہ السلام کہنے لگا آپ کا ساتھی تو ایسا کہہ رہا ہے آج گوشت اتارنے کا دن ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، معاف کرنے کا بھی دن ہے. انہوں نے پناہ لی تو ان کو پناہ دے دی. اب میرے آقا علیہ السلام جس شان سے جا رہے ہیں تو ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کافروں کی کہ ہم لشکر تیار کریں. اتنا بڑا لشکر، ورنہ بڑی خونریز جنگ ہونی تھی. ایک پتہ نہیں ٹوٹتا ہے، جاتا ہے سیدھا لشکر. لوگ کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ حقوق کا خیال نہیں رکھتا، عورتوں کے حقوق، بچوں کے. اسلام تو بلی کے بچوں کے بھی حقوق کا خیال رکھتا ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سنا جب اس چونٹی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا لشکر غفلت میں ہمارے بلوں پر چڑھ جائے، چونٹیوں کو روند دے غفلت میں، تو اسلام تو ان چونٹیوں کا بھی خیال کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام جب جانے لگے تو رستے میں ایک بلی نے بچے دیے ہوئے تھے. صحابی کو کھڑا کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو لشکر یا گھوڑوں کے پاؤں اس کے اوپر آ جائیں. راستہ چینج کر دیا، کہا یہاں سے نہیں. اسلام تو اس کا بھی خیال رکھتا ہے. پھر جب اسلام جاتا ہے، اسلام نے کہا میرے آقا علیہ السلام آئے کہ آج کسی پر کوئی بار نہیں ہے، جو پناہ لینا چاہے. کہا جو اس کے گھر چلا جائے امان ہے، یہاں چلا جائے امان ہے، بیت اللہ میں چلا جائے امان ہے. عام معافی کا اعلان ہے. لیکن کچھ لوگوں کی لسٹ دے دی. آج کہتے ہیں لوگ ہمیں حضور علیہ السلام رحمت اللہ عالمین تھے، آپ لوگ اتنی سختی کرتے ہیں. ان پہ تو ایک عورت کچرا ڈالا کرتی تھی اور ایک دن نہیں ڈالا تو پوچھنے گئے، یہ جھوٹی روایت ہے، کوئی کچرا نہیں ڈالتی تھی. صحابہ حضور علیہ السلام کی طرف انگلی نہیں کرنے دیتے تھے تو کچرا ڈالنے دیں گے؟ یہ جھوٹ پڑھا کے ہماری قوم کو جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جب وہاں گئے تو اپنے گستاخوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ معاف نہیں ہیں. اس میں ایک شخص تھا ابن خطل، وہ کعبے کے غلاف میں چھپا ہوا تھا. صحابہ آتے ہیں یا رسول اللہ وہ ابن خطل جو نا ادھر چھپا ہوا ہے. کہا اس کو وہاں سے نکال کر ادھر ہی قتل کرو کیونکہ وہ میرا گستاخ ہے. گستاخ نبی کو فتح مکہ کے دن بھی جو ہے وہ معافی نہیں ہے. گستاخ نبی کو قیامت تک معافی نہیں ہے. کوئی ہمارا ناطقہ فرانس یا یورپی یونین کیا بند کریں گے؟ کیا ہمارا جی پی پلس کر کے ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ اللہ کرے گا پاکستان قیامت تک سلامت رہے گا فتح مکہ کے صدقے میں انشاءاللہ عز و جل. کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. لیکن شرط کیا ہے؟ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا. ہمیں اس کے پیارے حبیب علیہ السلام سے ٹوٹ کر پیار کرنا پڑے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فتح مکہ کے دن سب کو امان ہے. اب میرے آقا علیہ السلام جو ہے وہ امان دینے کے بعد نظام قائم کرتے ہیں. قریش آتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، اس کے بعد عرب کے سارے قبائل آتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. میرا خیال ہے اذان کا ٹائم ہے یا وقفے کا اشارہ بریک کا بس کہا جا رہا ہے تھوڑی دیر میں، بلکہ ایگزیکٹ بریک کا ٹائم آ گیا ہے. جی تحریم کی آواز آ گئی، بریک پہ جانا ہے اور لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے اور اس کے بعد بریک کے بعد ہم آپ سے ملیں گے اور پھر ہم اعتکاف کے حوالے سے کچھ مزید بات بھی کریں گے. کچھ سوالات ہیں ذہن میں. جی بریک کے بعد خوش آمدید. فتح مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اعتکاف کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں کیونکہ بہت سے مسلمان بہن بھائی آج اعتکاف میں بیٹھے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں. اور جیسے کہ علامہ صاحب نے بڑی تفصیلاً روشنی ڈالی اس پر کہ اعتکاف کا بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے. اچھا اعتکاف کے بارے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد شاہ صاحب کی طرف جائے گا وظائف کے لیے. تو جادو کسی پر ہو جائے یا کوئی کسی پہ تعویذ دھاگے جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہو تو اس کے لیے کیا وظیفے ہوں گے، اس کے لیے میں آپ کی طرف آتی ہوں. لیکن اس سے پہلے میں پروفیسر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اعتکاف کے حوالے سے میں آپ سے بھی ذرا جاننا چاہوں گی کہ جب اعتکاف میں آپ بیٹھتے ہیں انتہائی مطلب ایک خوبصورت یہ ایک میں کہتی ہوں کسی کے اوپر بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بلیسنگ ہوتی ہے. تو اس کے دوران کسی کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اچھا خواب آ گیا یا کچھ نہ کچھ ایسا. آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اس رائے کا اظہار کریں، پھر میں آپ باقیوں کی رائے بھی دیکھیے. فتح مکہ کے بارے میں بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور اب آپ اعتکاف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. جی جو آج سے شروع ہو جائے گا رات سے صبح سے. اعتکاف جو ہے عبادت کی معراج ہے. انسان کو سب سے زیادہ عزیز اپنی آزادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اعتکاف میں 10 دن کے لیے ایک مومن اپنی خوشی سے
अपनी शख्सी आज़ादी से दस्तबरदार हो जाता है। आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। हम जिन लोगों को जेल में बंद करते हैं उनको खाना भी देते हैं, उनको रहने की जगह भी देते हैं, लेकिन क्या चीज़ से महरूम कर देते हैं? आज़ादी से। बिल्कुल, आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। बहुत प्यारी ये बात। 10 दिनों में एक मोमिन अपनी आज़ादी को अल्लाह पर कुर्बान कर देता है। क्या बात है। या अल्लाह मैं अपनी आज़ादी को तुझ पर कुर्बान कर दिया, जो कि मैंने सबसे बड़ी चीज़ को तो जो और अपनी खुशी से कुर्बान किया। ये सबसे बड़ी बात। और इत्तिकाफ जो है ये इंसान को अल्लाह से उनसीयत पैदा करता है, और ये इसलिए कि कब्र में इंसान अकेला होगा, इसलिए जो कब्र इत्तिकाफ का छोटा सा खैमा लगाया जाता है वो छोटा सा होता है, अकेला होता है इंसान। इत्तिकाफ में इंसान अल्लाह से उनसीयत पैदा करता है। ऐ अल्लाह मुझसे तेरे से इतनी उनसीयत पैदा हो जाए जब मैं कब्र में अकेला हूँ तेरे साथ मानूस रहूँ। क्या ये अच्छा प्रोफेसर सोफी मैं आपकी बात काट रही हूँ कि उसमें आप रहमतें बरकतें समेटते हैं, जाहिर बात है कि कोई अच्छा ख्वाब आए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कि उसमें इंसान को पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारे, और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इत्तिकाफ का महल जो है वो मस्जिद है। वान तुम आकिफून फिल मसाजिद। अहले हदीस का मौक़िफ़ ये है कि औरत भी अगर इत्तिकाफ करेगी मस्जिद में करेगी। अच्छा, तो माशाल्लाह ये इनका और तो अगर इत्तिकाफ करेगी मस्जिद में करेगी, क्योंकि मस्जिद जो है वो महल्ले इत्तिकाफ है। ठीक है। उम्महातुल मोमिनीन ने इत्तिकाफ किया, मस्जिद में किया। तो घर में आप इत्तिकाफ हमारे यहाँ का इत्तिकाफ नहीं, वो घर में तो रहती है। रहनुमाई मजीद फरमा दें कि घर में अगर आप उस नियत से मुफ्ती साहब जिक्र किया, मैं छोटी सी रहनुमाई कर दीजिए, अगर आपकी नियत अच्छी, कहते हैं ना माल का दरमद नियतों पर होता है, तो आप मस्जिद में इत्तिकाफ करें, घर में करें, जरा फर्क भी बता दें ना कि वजह क्या है। वो जो घर का इत्तिकाफ हो घर की मस्जिद में, मस्जिद में ये हदायत में मौजूद है। घर की मस्जिद, ये नहीं कि कमरे में बैठ जाए। मैंने कहा आप जरा लोगों की रहनुमाई करते हैं, घर में नहीं समझ पाएंगे। मस्जिद उस मस्जिद में बैठे वो, इत्तिकाफ का महल मस्जिद है। ठीक है, ठीक आप ऐसे नहीं कि घर के कोने में गैमा लगा के बैठ जाओ क्या मैं इत्तिकाफ बैठे, नहीं, घर की जो मस्जिद उसमें इत्तिकाफ बैठेंगे आप। तो इत्तिकाफ जब आप बैठेंगे आप पाबंदियाँ हैं, आप बगैर ज़रूरत के मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते, किसी बीमार की तीमारदारी को नहीं जा सकते, आप जनाजे में नहीं जा सकते। अब आपका ये सारा वक्त अल्लाह के जिक्र में। अच्छा, जनाजे से याद है किसी करीबी की डेथ हो जाती है, खबर मिलती तब भी नहीं जा सकते? या शादून रसूल में तो इत्तिकाफ उस टाइम पे फिर आपका खत्म हो जाएगा अगर आप चले जाते हैं। इत्तिकाफ में नहीं जा सकते आप, इत्तिकाफ में आप मस्जिद में ही रहेंगे, इल्ला ये कि इंतहाई ज़रूरी जो अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी घर के करीबी की, किसी वालिद की, वालिदा की, शोहर की, बीवी की, बच्चे की डेथ हो जाए, उसके बारे में फिर क्या अहकाम आते हैं कि इत्तिकाफ में जो बैठा है क्या वो इत्तिकाफ तोड़ के जा सकता है? हदीस में आता है इजाजत है उसको या नहीं जाएगा, अगर जाए तो वापस आ जाएगा। अरे जाने की इजाजत है, जनाजे में शिरकत की जा सकती है। नहीं अव्वल तो कोशिश कर ना जाए, ला यशहदून जनाजा, यानी ये एक मतलब कुर्बानी हो गई। ठीक है, उन्होंने फरमाया ना अभी के ये बड़ा एक अहम सवाल है जब जी। जरूरी हो, मसलन इंसान बाथरूम जाना चाहता है, बाथरूम मस्जिद के अंदर तो नहीं होता, किसी मस्जिद में फर्ज करें बाथरूम नहीं आए, अब इंसान को जरूरत है, ठीक है, क्या करे, जाना चाहिए। पहले तो होते भी नहीं थे, पहले नहीं होता है, हाँ, पहले ज़माने में। इसी तरह से इंसान को खाने की जरूरत होती है, इफ्तार की भी और सहरी की भी, चूंकि उसने रोजा रखना होता है, तो वो अगर कोई और नहीं है उसके पास लाने ले जाने के लिए, तो वो क्या करेगा, जाएगा। जब इन उमूर में जिनको ज़रूरियात ज़िंदगी कहा गया है इजाज़त है, तो फिर जहाँ पर कोई मर गया, उसका अजीज़, उसका बाप, बेटा, माँ, बहन, तो ज़ाहिर है जनाजे में शिरकत की उसको इजाज़त है कि जाए, करे और वापस आए, वापस आ जाए, इजाज़त है। आपकी तरफ आते हैं ना, पहले जरा शाह साहब से वज़ाइफ ले लें, जो बातें हैं वो आप क्लियर कर दीजिए। शाह साहब से पहले वज़ाइफ ले लें। आपने पहले क्या किया? आप लोग हंस इस बात पे रहे थे, मैं तो समझ लाइव शो में आपने पहले उनके अरमान जिस तरह जगा कर मैंने बड़ी मुश्किल से फिर मैंने वो सवाल पूछा है, क्योंकि सीरियस गुफ्तगू आप और मुफ्ती वसीम साहब मुस्कुरा रहे थे, साइड पे टीवी पे भी जा रहा होगा, मैं समझ गई थी। कहते कि सवाल पहले पूछ लें फिर शाह साहब, लेकिन आप ऑन एयर हंस रहे थे दोनों में, मेरा सवाल पूछना मुश्किल हो गया, तो मेरा लाइव सिचुएशन होता है, हो जाता है। बात को आगे बढ़ाते हैं, टाइम बड़ा कीमती है। ये कि माशाल्लाह अगर कोई इत्तिकाफ में बैठा है वो ये उमूर नहीं कर सकता जैसे मरीज की इयादत करना, जो वो इबादत करता था इत्तिकाफ में बैठने की बरकत से उन इबादत का भी उसको सवाब मिलता रहेगा। एक तो दूसरा ये है कि सही बात, आज फतह मक्का का दिन है, हमारे तमाम न्यूज़ चैनल को चाहिए, न्यूज़ एंकरों को चाहिए कि वो देखें कोई इंडिया और पाकिस्तान में शादी हो तो उसके चर्चे कई दिन होते हैं, और
جیسے اور بھی تمام ایام منہا کوئی امریکہ کے صدر کے گملہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کو ایک دم بریکنگ نیوز سے آتا ہے جی آج وہاں پہ تو کم سے فتح مکہ کا دن ہے یوم الفرقان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کو پاکستانی سطح میں وزیر اعظم کا پیغام آنا چاہیے صدر پاکستان کا پیغام آنا چاہیے آرمی چیف کا پیغام آنا چاہیے چیف جسٹس پاکستان دے گا یہ بہت اہم دن ہے کیونکہ وقل جال ہمارے آپ ان سے کم نہیں ہیں آپ کر رہے ہیں نا چرچا زبردست سحری میں بھی ہوا آج افطاری میں بھی آپ سمجھیں ہمارے اینکروں کو بھی چاہیے تمام نیوز چینلوں کو چاہیے اس پہ باقاعدہ فتح مکہ پہ بات کریں گے وقل جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا قرآن کی آیت نے فرمایا حق آیا اور باطل مٹ گیا باطل کو تو مٹنا ہی تھا تو بڑا بہترین اللہ کے رسول یہ آیت پڑھتے جاتے بعد روایت میں چھڑی سے اشارہ کرتے بت سر کے بل نیچے گرتے تو اس کے لیے ایک وظیفہ بھی ہے جن پر جادو ہو جاتا ہے جادو ہے اور خدا نخواستہ جنات اسیب اثرات ہیں ان کو چاہیے مشائخ کا ایک بہترین وظیفہ اور اسی آیت پر ہے آج شان نزول بھی فتح مکہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا سورہ بنی اسرائیل میں غالباً یہ 81 یا 80 اس طرح کا آیت نمبر ہے سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے اس آیت مبارکہ کو رات 12 بجے رات کے وقت یعنی رات جب ہو جائے رات کے وقت اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے 40 دن تک بہت پیاری بات پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی بھی لیں اگر جس پر جادو ہے میں نے اس کی برکتیں دیکھی ہے جنات اسیب اثرات تنگ کرتے ہیں رات کے وقت 40 دن تک وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا یہ آیت مبارکہ پڑھیں 40 ڈیز تک الحمدللہ اس کی برکت ہے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے شاہ صاحب علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے اگر آپ 1 منٹ اجازت دیں علامہ صاحب آپ کی بات ذرا پہنچے ناظرین تک اس کے بعد دعا آج آپ نے کروانا جی علامہ آج جو ٹائم بس 2 منٹ ہے آپ کی بات پھر دعا جی پروفیسر صاحب نے کہا نا کہ عورتوں کا اعتکاف گھروں میں نہیں ہو سکتا مسجد میں ہوگا وہ انہوں نے پہلے اس کے اظہار کر دیا کہ ہمارے یہاں ٹھیک ہے چونکہ پاکستان کے اندر اور دوسرے وسط ایشیا کے اندر احناف کا بہت کثرت کے ساتھ مطلب ہے کہ حنفی لوگ رہتے ہیں ٹھیک ان کا کیا تو حنفی مسلک کے اندر گھروں میں عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں کیونکہ عورت وہ ذات عورت نام ہی پردے کا ہے عورت نام ہی پردے کا ہے اور اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ اپنے گھر کا ایک کونا ہے کہ وہ اپنے لیے مقرر کرے وہاں اس پر آ جاتے ہیں علامہ صاحب پر آ جاتے ہیں آج دعا صرف 1 منٹ ہے خاص طور پر اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں کہ آپ کی خالہ محترمہ کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے تو جتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کو بھی دعاؤں میں شامل کریں میری گزارش ہے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا بھی کریں جی اس کے بعد اذان مغرب ہو رہی ہے الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل اے اللہ حضور کی پوری امت کو بخش دے اشراء مغفرت کی چند ساعتیں باقی رہ گئی اللہ ہمارے گناہ معاف کر ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال تمام مرومین کی بخشش اور مغفرت فرما میری خالہ کی بخشش اور مغفرت آمین اے اللہ یا رب البیت العتیق ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے ہمارے زوال کو عروج میں بدل دے امت مسلمہ پر رحم فرما فتح مکہ کا دن ہے اللہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما اس وبا سے اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما اے کریم پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا جی اب کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے تو بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. जी तो इफ्तारी हो गई जी, आज का रोज़ा भी इफ्तार हो गया और माशाल्लाह से कल से हम तीसरे अशरे में दाखिल हो रहे हैं और कैसे 2 अशरे गुजरे बिल्कुल, मतलब अभी जब सहरी हम करेंगे तो तीसरे अशरे का रोज़ा रखेंगे 21वां, बिल्कुल अभी से शुरू हो गया ना, शुरू हो गई बिल्कुल शुरू होगी, बिल्कुल शुरू होगी, मतलब आज हमारे 2 अशरे कंप्लीट हो गए और अब हम जब तीसरा अब ये जब रोज़ा रखेंगे तो हमारे वो तीसरे अशरे का पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह कुछ घंटे के बाद जब सहरी होगी। तो प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं। आज हमने फ़तह मक्का के हवाले से बात की, जो हमें एक पैगाम देता है फ़तह मक्का, हमें क्या पैगाम देता है कि माफ़ करना, मतलब कितना जुल्म किया गया, क्या क्या कुछ नहीं किया गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनके लिए कायनात बनाई गई, जिनके लिए दुनिया बनाई गई, उनसे प्यारा कोई भी नहीं। वो चाहते तो कुछ भी सलूक कर सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया, तभी तो पूरे आलम के लिए रहमत है। तो आज हम ये सीखते हैं यहाँ से, इस वाक़ये से, कि मतलब हमारे साथ को क्या कर देते हैं, छोटी छोटी रंजिशें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, हम दिल में इतने ग्रजेस रख लेते हैं। तो माफ़ करने का जज्बा पैदा करें, कोशिश करें कि रात को सोते हुए सबको माफ़ करके सो जाएं, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी तरक्कियाँ, कितनी बुलंदियाँ, जो कुछ आप चाहते हैं आप पाएंगे, जो कुछ आप चाहते हैं आप पाएंगे। एक अच्छी आदत, और मेरे ख्याल से अगर आप इरादा करें, नियत करें, तो आप कोशिश करें तो आप हासिल भी कर लेते हैं। तो कोशिश करें आज से कि अपना दिल सबके लिए साफ़ कर लें। अब उसके दिल में क्या है, अलामा साहब ज़रा रोशनी डालिएगा। अक्सर ये होता है कि मेरा दिल आपके लिए साफ़ है, आपके दिल में मेरे लिए रंजिश है, लेकिन मैं आपको साफ दिल से मिलूंगी तो उसका मुझे कितना सवाब मिलेगा। एक तो ये कि मुसलमान को एक मुसलमान के साथ 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए, और उससे पहले पहले एक दूसरे से रजामंद हो जाना चाहिए और क़त्ल ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, सिला रहमी और ताल्लुक़ को ख़त्म करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ज़ाहिर बात है, इसके मुकाबिल में जो शख्स सिला रहमी रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में भी बरकत अता फरमाते हैं और उनकी ज़िंदगियों में भी बरकत होती है, और
अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में अजर भी अता फरमाते हैं। जिस तरह फ़तह मक्का का दिन है और फ़तह मक्के के दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े मज़ालिम को माफ़ फरमाया। आप यहाँ सोचें- तक कि जी, जी, हज़रत जी, जी। अबू सुफियान जो लाए गए और उनको एक कैद की शक्ल में लाए गए। हज़रत सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे जी जी, तो उनके जहन में ये था कि अब तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि एक तरफ उनकी घरवाली ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो शहादत हुई जी, जी। और उनका कलेजा चाक किया, और हज़रत हिंदा जो है उनकी घरवाली है, तो दूसरी तरफ उन्होंने मक्का के जितने भी बड़े थे अबू जहल सब की उन्होंने कमांड की और मुसलमानों को अज़ियतें पहुंचाई। लेकिन आज के दिन वो आकर के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। यहाँ सहाबा किराम ने तलवारें निकाल दी कि हज़रत अबू सुफियान को कत्ल कर देंगे। अच्छा। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ जो उनकी नज़र पड़ी तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे तो हज़रत सुफियान ने भांप लिया कि मुझे माफ़ कर दिया जाएगा। अच्छा। तो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो कुछ सहाबा किराम ने कहा कि शायद ये डर की वजह से, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इनको माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह। इतने बड़े मजालिम के बावजूद मैंने माफ़ कर, यहाँ तक कि हज़रत हिंदा को भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगरचे मेरे चचा को जिस बेदर्दी के साथ आपने शहीद किया अपने ग़ुलाम के ज़रिए से और उनके सीना चाक किया, लेकिन आज मैं आपको भी माफ़ करता हूँ, लेकिन मेरे सामने ज़्यादा नहीं आए ताकि मेरे चचा का जो ज़ख़म है मेरे दिल में वो उभर न जाए, तो इसलिए आप मेरे सामने ज़्यादा ना आए। अब देखिए ज़रा कि क्या मतलब आला ज़रफ़ी, मतलब मैं क्या बात करूँ, मेरी ज़बान शायद इस लायक नहीं, इस काबिल नहीं है कि मैं तारीफ़ कर सकूँ उनकी, कि इतने मज़ालिम के बाद आप सोचें कि आप अपना इलाका छोड़ दें, जहाँ जो आपका इलाका है, आप अपने एरिया से हिजरत फरमा जाएं, सिर्फ उन दुश्मनों की वजह से, उन साजिशों की वजह से जो साजिशें करते रहते थे। उसके बाद फिर जब आप अपने उस इलाके में वापस आते हैं, अपने शहर में वापस आते हैं इतने सालों बाद, क्या कैफियत होती है, कि वो जज्बात क्या होते हैं, कि उसकी आप लोगों ने मंजरकशी नहीं की सही तरह से भी। कौन, मुफ्ती वसीम साहब आप ज़रा रहनुमाई कीजिए कि जब आप ज़रा सोचिए नाजरीन कि आप जब अपना इलाका छोड़ के जाते हैं और फिर जब आप इतने साल बाद वापस आते हैं तो क्या जज्बात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इत्तेफाक है कि और फतह करके आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये इत्तेफाक है कि आपने शहरी में भी मुझसे यही सवाल किया था आज फतह मक्का के हवाले से, कि जब वो वापस लौट कर आए तो उनके क्या जज्बात थे। अभी उसामा भाई से बात हो रही थी, वो चले गए हैं, हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। वो ये कह रहे थे कि देखें हुज़ूर अलैहि सलाम के प्यारे चचा थे और आप अलैहि सलाम को उनकी शहादत पर बहुत रंज और गम, बहुत दुख पहुंचा था। इस ज़मन में आप याद रखें कि हज़रत अमीर हमज़ा जो बहुत ही मतलब हुज़ूर अलैहि सलाम के प्यारे चचा, मोहब्बत करने वाले, आपका दिफा करने वाले, जिस बेदर्दी से उन्हें शहीद किया इस पर हुज़ूर अलैहि सलाम को बड़ा रंज था। लेकिन जो शहीद करने वाला शख्स है यानी हज़रत वहशी जो इस्लाम ले आए, मैं यहाँ उनके इस्लाम लाने का वाक़या थोड़ा जिक्र करता हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने सिर्फ माफ़ नहीं किया बल्कि उन लोगों के नाज भी उठाए। हज़रत वहशी जब इस्लाम कबूल करने के लिए आए ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़े को जिक्र करते हैं, कहते हैं हज़रत वहशी आए, उन्होंने आके ये कहा कि आप जिस दीन की तरफ हमें दावत दे रहे हैं, तो हमने तो आपके कुरान में ये सुना है कि जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, जो किसी को कत्ल करता है, जो जिना करता है, तो उसको तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएगा। कहा ये सब तो हमने किया हुआ है, जब ये सब हमने किया है तो हमारे इस्लाम कबूल करने पर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो अल्लाह के नबी ने सूरह फुरक़ान की एक आयत पढ़ी, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यातिहिम हसनात। अल्लाह ये फरमाता है कि जो बंदा तौबा कर लेता है मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता हूँ, और जो नेक आमाल करता है मैं उसके गुनाहों को नेकियों से तब्दील करता हूँ। अच्छा, हज़रत वहशी ने जब ये आयत सुनी तो उन्होंने कहा कि देखें ये जो आयत आप पढ़ रहे हैं कि नेक आमाल करना, ये तो हो सकता है मैं ना कर सकूँ या इस पर मैं कायम ना रह सकूँ, ये तो बहुत मुश्किल काम है जी।
تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے قرآن کی ایک اور آیت پڑھی. اب یہ پڑھ کس کے سامنے رہے ہیں؟ حضرت وحشی کے سامنے. اچھا. جنہوں نے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا ہے. یعنی ان کے اسلام قبول کرنے کا انداز دیکھیں. تو اللہ کے نبی نے ایک اور آیت پڑھی, ان اللہ لا یغفر. ٹھیک ہے, جی آپ پلیز کمپلیٹ. جی ہاں, ایک اور آیت پڑھی کہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان یشرک بہ, شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا, ویغفر ما دون ذالک, لیکن کہا کہ جو شرک سے کم درجے کے گناہ ہیں انہیں معاف فرما دے گا. اب حضرت وحشی کہتے ہیں کیا پتا اللہ میرے بارے میں نہ چاہے معاف کرنا, میرے پھر اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ. تو پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہا اللہ کے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. پھر انہوں نے جا کر کہا کہ میں یہ چاہتا تھا, پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھا بچوں سے ذرا بات کر لیتی ہوں, پھر ایسا ایسا کلوزنگ کی طرف جانا ہے, وقت کم ہوتا ہے. تو پیاری مریم تو میرے ساتھ موجود ہے. اچھا جی بیٹا, آپ دونوں, آپ کا پہلا روزہ تھا, کیسا روزہ رہا, کیا کھایا سحری میں؟ میرا اچھا روزہ تھا, میں نے سحری میں انڈا, چائے, پراٹھا اور انڈا کھایا. تحریم سن رہی ہیں نا آپ, کل پوچھ رہی تھی اب ہر بچہ انڈا کیوں کھاتا ہے. جی آپ نے کیا کھایا سحری میں؟ سحری میں چائے, پراٹھا اور انڈا. چائے, پراٹھا, انڈا. انڈا کون سے والا کھایا تھا؟ فرائی ایگ کھایا تھا, آملیٹ کھایا تھا, کون سا؟ فرائی. آپ نے بھی فرائی ایگ کیوں اچھا لگتا ہے بچوں کو؟ 2 شیڈز آ رہے ہیں اس میں, وائٹ آ رہا ہوتا ہے اور یلو آ رہا ہوتا ہے نا. مریم آملیٹ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں یا فرائی ایگ؟ آملیٹ. اس نے وہی جواب دینا جو باقیوں نے نہیں دیا ہوتا ہے, پتہ نا ناظرین کو اس کا. جی سب نے فرائی ایگ بولا تو اس کو آملیٹ ہی اچھا لگے گا, پکی بات ہے. اچھا آملیٹ اچھا کیوں لگتا ہے جلدی سے بتا دو, پھر ان کی طرف جا رہی ہوں. کلر زیادہ ہوتے ہیں اس میں جی, اور پیاز ہوتا ہے, ٹماٹر ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے ذرا جلدی سے بتا دو, آملیٹ میں کیا کیا ڈلتا ہے جلدی سے بتا دو. آپ ذرا شرما رہی ہے. جی بیٹا آپ ماشاءاللہ کتنی پیاری تیار ہو کے آئی ہیں, کیسا رہا آپ کا روزہ؟ میرا بہت اچھا. ماما نے تیار کیا ہے جی. آئی لائنر دکھائیں آنکھیں بند کر کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تیاری ہونی چاہیے بھی, روزہ کچھ آئی ہے. تو کیسا رہا سحری میں, کیا کھایا سحری میں؟ میں نے پراٹھا, اور میں نے بازار کا پراٹھا کھایا. بازار کا پراٹھا کھایا تھا, اس میں کیا تھا؟ چکن تو نہیں تھا, وہ رول ٹائپ تو نہیں تھا؟ رول ٹائپ تھا, پراٹھا رول تھا نا. ٹھیک ہے بیٹا, آپ نے کیا کھایا؟ فینی. اچھا, یہ ویسے میں تب سے اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کی تھی, لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے جب آپ میرا کیمرہ کٹ کرتے تو یہ کچھ نہیں کھا رہا. ابھی کچھ نہیں کھانا. کوئی لڑائی ہے مجھ سے, ناراضگی ہے کوئی؟ تو پھر کیوں نہیں کھا رہے؟ اتنا پیارا تیار ہو کے کچھ تو کھا لو. بھوک نہیں لگ رہی؟ ٹھیک ہے جی, چلیں اسپانسر کی طرف آتے ہیں. 1 منٹ پہلے اسپانسر کر لو پھر. اچھا اینڈ ٹائم کے, جب ٹائم ہوتا ہے نا کم ہوتا ہے تو پھر کہتی فضا آپ ہی, یہ بیک گراؤنڈ میں آواز ضرور چلتی ہے پیچھے. چلیں افطار جنہوں نے ہمیں اسپانسر کیا ان کا ذرا میں شکریہ ادا کر دوں. اللہ والا بریانی, آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے افطار میں بریانی اسپانسر کی. KFC والوں کا بہت شکریہ کہ وہ ڈیلی بچوں کے لیے مزے مزے کے زنگرز اور یہ چکن پیسز بھیجتے ہیں. جی 7 اپ والوں کا بہت شکریہ. 7 اپ روزانہ ہماری افطار ٹرانسمیشن رمضان میں بول کا حصہ بنتا ہے. اور اس کے علاوہ جی ٹاپس جوسز, ان کا بھی بہت شکریہ. جب ٹاپس جوسز کا ذکر ہوتا ہے تو شکر گن جوس بھی میرے ساتھ ہی نظر آ جاتا ہے. شکر گن جوس آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت ہی مزے کے جوسز ہیں جی یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکوافینا کا پانی ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتا ہے, ان کا بھی بہت شکریہ. اب گفٹ اسپانسر کی طرف چلی جاتی ہوں جی, جو بچوں کے ساتھ گفٹس جائیں گے. زی انٹرنیشنل تعلیم کی دنیا میں ایک نیا معیار ہے, کیا کہتے ہیں جی, کہ مل کر پڑھیں گے آگے بڑھیں گے. اور جی ایڈور دے خوبصورتی کا احساس, جیسے پیارے پیارے بچے میرے ساتھ موجود ہیں اتنے خوبصورتی کا احساس آپ کو ایڈور دے گا. فوڈ بستی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بچوں کے لیے گفٹ بھیجے. اور اس کے علاوہ دی کلر پیلٹ, ان کا بھی بہت شکریہ. یہ میرے خیال سے پہلی بار ان کا گفٹ ہیمپر آیا آج, تو ان کا بہت شکریہ جی کہ آج انہوں نے بچوں کے لیے گفٹ ہیمپر بھیجے. ایزی کلر, ان کے تو گفٹ ہیمپر پہلے بھی آتے ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ کہ بچوں کے لیے گفٹ ہیمپر بھیجے. تفل ڈائپرز, ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپر بچوں کے ساتھ جائیں گے. اور جوبلی, بچوں کی فیوریٹ چاکلیٹ جوبلی, تو جوبلی والوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بچوں کے لیے گفٹ ہیمپر بھیجے. اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کا بہت شکریہ جو کہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں, مسلسل رہنمائی کر رہے ہیں, ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں. بچوں کا بھی بہت شکریہ, وقت کی کمی ہے, ہر بچہ مجھے آواز دے رہا ہے کس کی بات سنوں, پینل سے بھی آواز آ رہی ہے کہ اب ہم اسٹار کوئزر کی طرف جائیں گے. اس سے پہلے ہم یاسر سہروردی کی نعت سنیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کچھ گھنٹے کے بعد سار کی نشریات میں انشاءاللہ. جی یاسر آپ کی نعت. انوار نبی کے جلووں سے ہر گوشہ دل معمور ہوا,
इल्हाद का साया दूर हुआ, अनवार नबी के जलवों से तैबा का तस्वीर क्या कहिए, रोजे की तजल्ली क्या कहिए, तैबा का तस्वीर क्या कहिए, रोजे की तजल्ली क्या कहिए, हर जुल्मत शब महताब हुई, हर रंगे सहर पुर नूर हुआ, वहदत का उजाला फैल गया, इल्हाद का साया दूर हुआ, अनवार मालूमात में करते हैं जनाब एक बार फिर से इजाफा, और हमारे 3 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको पता हैं। तारुफ मैं करवा देती हूँ। टीम बे में हमारे साथ हैं हसन अली, टीम वाव में है जुबारिया, और टीम लाम में हमारे साथ हैं शहबाज अली। वेलकम आप तीनों को। रूल्स भी आपको पता हैं, ये भी पता है कि एक बजर राउंड एक रैपिड फायर है। तो स्टार्ट करें जी। बजर राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको जवाब आता हो बजर बजाए। बहुत आसान सवाल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। रकबे के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? लाम। मालदीव्स। वेटिकन सिटी। अब आपने जवाब तो सही दिया वेटिकन सिटी, लेकिन उन्होंने गलत दे दिया था, तो इसलिए उनके -10 आपका कोई पॉइंट नहीं है। वेटिकन सिटी है। अगला सवाल, रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क कौन सा है? ऑप्शंस अफगानिस्तान, चाइना या अमेरिका। दो ऑप्शंस कर देती हूँ, अफगानिस्तान या चाइना। अब तो बहुत क्लियर है रकबे के लिहाज से। लाम। चाइना। बिल्कुल सही जवाब चाइना। वैसे आपने तुक्का मारा था ना? बिल्कुल सही हो गया, लेकिन क्योंकि बड़ा क्लियर था ना ऑप्शन, अफगानिस्तान तो हो नहीं सकता। अगला सवाल है, सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? अब किसने पहले बजाया है? लाम। लाम। कैस्पियन सी। फायदा ही नहीं है ना। नाइल रिवर। इन्होंने सही जवाब दे दिया है, लेकिन आपने गलत दे दिया। लेट में जाती। आपके -10 हो गए, इनका कोई पॉइंट नहीं है। इन्होंने सही वैसे जवाब दिया है। तरबूज क्या है? बे। फल। ओ सब्जी। सब्जी, बिल्कुल सही। अच्छा, जब 2-3 लोग साथ बजर बजाएं, पहले मुझे डिसाइड करने थे। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? ये तो हो गया है सवाल, ये दोबारा मेरे पास आ गया था। कोई रकबे के लिहाज से तो नहीं, आपने तीसरा बड़ा मुल्क पूछा है। अभी आपने कौन सा पूछा? आपने पूछा रकबे के लिहाज से सबसे छोटा, रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? वाव ने दबाया था। रशिया। बिल्कुल सही, रशिया, रूस। जमीन का कितने फीसद हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है? लाम। 79। 70% है, 79 तो नहीं है। 70 3% और 1% जो है वो ज़मीन है, वो 3% पानी। 3/4 जो है वो वाटर है। और तो ये इनका जवाब आप कह रही हैं सही है? नहीं, मैं तो अपना जवाब वैसे मेरे पास जो सही है वो 70% है। अब ये टीम आप चेक कर लें जो इन्होंने जवाब दिया है, वैसे 70% है। आपका जवाब गलत हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त हज़रत उम्मे हबीबा की उम्र क्या थी? ऑप्शंस दे रही हूँ, 36 साल, 40 साल या 25 साल। चले 2 ऑप्शंस कर देती हूँ, 36 साल या 40 साल। लाम। 36 साल बिल्कुल सही जवाब। फिर से तुक्का था ना? इनके तुक्के लग रहे हैं सही। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का असली नाम क्या था? ऑप्शंस फातिमा, रमला या ज़ैनब। वाओ, रमला। सही जवाब रमला। वो कौन सा वाहिद मुल्क है जिसकी शरह ख्वानदगी
100% ہے. کیا مطلب؟ شرح خواندگی مطلب لٹریسی ریٹ. ہاں آپشنز دے رہی ہوں. جاپان, کوریا یا آئس لینڈ؟ 2 آپشنز کر رہی ہوں, کوریا یا آئس لینڈ. لام آئس لینڈ. یہ تکے مارے ہیں, تیسرا ان کا تکا صحیح لگا. آپ بھی تو 3 یہ تو ٹھیک ہے نا, پاکستانیوں کا تکا یہاں اب لگ رہا ہے, یہی سب سے بہترین ہے. زبردست. سب سے زیادہ تیل استعمال کرنے والا ملک کون سا ہے؟ امریکہ. امریکہ بالکل صحیح جواب. دنیا کا قدیم ترین شہر کون سا ہے؟ دمشقس. لام بالکل صحیح. دمشق یعنی کہ شام. بالکل صحیح. اچھا آپ نے بزر بجاتے ہی جواب دیا ہے, انہوں نے بجایا تھا لیکن خیر آپ نے پہلے بجایا تھا, بٹ تھوڑا ویٹ کیا کریں. سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک کون سا ہے؟ واو. پیدا کرنے والا کہہ رہی ہیں؟ جی پیدا کرنے والا. سعودی عرب میں پیدا ہوتا ہے, ویسے سب سے زیادہ وینزویلا میں اس کے ذخائر. ٹھیک ہے, سعودی عرب بالکل صحیح جواب. لاسٹ کوشچن ہے بزر راؤنڈ کا. کیا چاند پر پانی ہے؟ واو. نہیں. بالکل صحیح جواب. چاند پر پانی نہیں ہے. آپ چاند پر جانے کا جو سوچ رہے تھے کہ آج جائیں چاند پہ, اصل میں وہاں پانی نہیں ہے. افطار تک کے لیے سوچ رہے تھے کہ چاند کا چکر لگا کر آئے. نہیں وہاں پہ پانی نہیں ہے, پانی کی بوٹل ساتھ لے جائیے گا. چلیں جی, اب ریپڈ فائر سے پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں ریزلٹس کیا ہیں آج کے. اور ریزلٹس کے مطابق ٹیم بے کے 10 پوائنٹس ہیں, ٹیم واؤ کے 40 پوائنٹس ہیں, ٹیم لام آپ کے 20 پوائنٹس ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ سوالوں کے جواب آپ نے دیے, لیکن آپ کے 3 تکے تو صحیح لگے لیکن کچھ غلط ہو گئے, جس کی وجہ سے آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہوئی ہے. تو ابھی تک ٹیم واؤ آپ کے سب سے زیادہ ہیں. تو ریپڈ فائر میں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹیم بے ریڈی ہیں آپ؟ جی. سمیہ آپ کر رہی ہیں سوال. چلیں اسٹارٹ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد. بالکل صحیح. وہ کون سے نبی ہیں جن کو سیلاب کے طوفان سے نجات عطا ہوئی؟ علیہ السلام. بالکل صحیح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ ابو طالب. عبداللہ. والد کا پوچھا تھا میں نے. محمد علی جناح نے کس سے کہا تھا کہ میں آج کل تاریخ پڑھ رہا ہوں اور آپ تاریخ بنا رہے ہیں؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن. غلط. پروفیسر اے بی حلیم. این اے کن الفاظ کا مخفف ہے؟ پاس. نیشنل اسمبلی. ایم کام کن الفاظ کا مخفف ہے؟ سوری, ماس آف کمیونیکیشن. کامرس. غلط جواب. صحیح کمیونیکیشن. چلیں ٹھیک ہے, صحیح مان لیتے ہیں. 11 اپریل 1942 کو قائد اعظم نے کس مشن کی تجاویز کو مسترد کیا تھا؟ پاس. رت جناح کو کب اور کہاں سپرد خاک کیا گیا تھا؟ جگہ بھی بتانی ہے اور تاریخ بھی. کراچی میں, جگہ نہیں پتہ. غلط. ممبئی. ٹیم واؤ آپ ریڈی ہیں؟ آپ سے کریں ریپڈ فائر. جی کون کر رہا ہے؟ ہاں چلیں مدثر کریں گے. اسٹارٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں منکوہہ کون تھیں؟ پاس. نشان حیدر حاصل کرنے والے اس واحد فوجی کا نام بتائیں جو سوابی میں مدفون ہیں. پاس. سب سے پہلے نوٹوں کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ چائنا. درست. وہ کون سے نبی ہیں جن کی پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام. درست. وہ کون سے نبی ہیں جو 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. درست. کارگل مارکا کس سن میں ہوا؟ 1999. درست. وہ 89 اور 99. حضرت زینب بنت جاش کا اصلی نام کیا تھا؟ پاس. برا. کس ام المومنین نے جنگ یرموک میں شرکت کی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلط. حضرت جویریہ کے انتقال کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ پاس. وہ ملک جس کی ایئر فورس مضبوط نہ ہو ہر وقت جارحیت کا شکار رہتا ہے. یہ الفاظ کس شخصیت کے ہیں؟ قائد اعظم. درست. منشی محبوب عالم نے محمد علی جناح پر پہلا اداریہ کس اخبار میں لکھا؟ جنگ. غلط. پیسہ اخبار. بہت زیادہ لاؤڈ تھا یہ. بہت لاؤڈ. بزر کو غصہ آ گیا. سیریسلی بزر کو پتہ نہیں کس بات. اور میری سپیڈ بھی اچھی تھی, میرے پاس صرف 2 کوسچن رہ گئے. کیا بات ہے. ویری گڈ. ٹیم لام ریڈی ہیں آپ؟ اچھا انہوں نے بھی اپنا ٹائم بھی نہیں ویسٹ کیا نا, انہوں نے پاس جلدی سوال کا نہیں آتا تھا. اسٹارٹ کریں آپ سے. سمارٹ کھیل رہی ہیں وہ. چلیں اسٹارٹ. انسان 1 منٹ میں کتنی بار پلکیں جھپکاتا ہے؟ 3 بار. غلط جواب. پاک فوج کے کون سے کمانڈر ان چیف علی گڑھ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے؟ پاسٹ. جنرل ایوب خان. پاک بھارت جنگ میں کس ملک نے پاکستان کے لیے آبدوزوں اور میزائلوں سے لیس کشتیاں بھیجی تھیں؟ چائنا. غلط جواب. انڈونیشیا. اگست 1941 کو کس صوبے کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نون سے قائد اعظم کو اپنا سرپرست مقرر کیا تھا؟ پاس. ممبئی مسلم اسٹوڈنٹ. حضرت زینب بنت کی وفات کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 40. غلط. 51 سال. ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں مسلح افواج کس شعبے نے سب سے زیادہ تمغے حاصل کیے تھے؟ پاس. بری فوج نے. ایم ڈی ایس کن الفاظ کا مخفف ہے؟
पास। मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। हज़रत उम्मे हबीबा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिफ़ाक़त की मुद्दत क्या थी? पास। 5 साल। मुसलमानों पर शराब कब हराम हुई? 4। बिल्कुल सही, 4 हिजरी। ए वतन के सजीलो जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ये नगमा किस शायर ने लिखा है? जमीलुद्दीन आली। सही। चलें, पता नहीं अब आप लोगों को लग रहा है रिजल्ट क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बदल भी सकता है। मुझे लग रहा है क्लियर है। क्वेश्चन टफ थे, रिजल्ट कंपटीशन मेरा ये ख्याल है। मेरा ख्याल है क्लियर है। चलें, हमारे सामने भी रिजल्ट्स आ जाते हैं तो देख लेते हैं कि कितना क्लियर है और क्या क्लियर है। काफ़ी क्लियर था, काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। टीम वाओ आप जीत चुकी हैं। आपके हैं जी 90 पॉइंट्स टीम बे ने लिए हैं, 40 पॉइंट्स टीम लाम के हैं, 30 पॉइंट्स। तो टीम वाओ यानी कि जुबारिया आप आज का जो हमारा कंपटीशन है वो जीत गई हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए आप क्वालिफाई कर गई हैं। सेमीफाइनल के लिए हसन तैयारी भी अच्छी थी और स्मार्ट खेली। बिल्कुल। हसन और शहबाज आप दोनों के साथ जाएंगे डॉर के गिफ्ट हैम्पर्स। तैयारी आप लोगों की भी अच्छी थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपके जो तुक्के थे ना वो सबसे ज़्यादा अच्छे थे। एडोर के गिफ्ट हैम्पर्स आप दोनों के साथ जाएंगे। आपको मुबारक हो जुबारी, आप हमारे साथ नेक्स्ट राउंड में जाएंगी। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा ये जो क्विज़ कंपटीशन है ये भी इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। मेन सेट की तरफ चलते हैं।